سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہ پایا، تو میں ان کی تلاش میں نکل پڑی اور کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں موجود تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب کہیں نہیں پایا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شعبان کی یہ جو 15ویں شب ہے، نصف شعبان کی شب، اپنی شان الوہیت اور شان قدرت اور شان رحمت کے لائق آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش اور مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ آج کی رات یہ حدیث نبوی ہے جو میں نے پڑھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا ما کان من مشرک اور مشاہن لاخیہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور مشرک کے سوا اور اپنے بھائی سے بغض اور عناد رکھنے والے شخص کے سوا سب بندوں کی، یعنی جو اس سے طلب کرتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتا۔ اس میں بخشش و مغفرت کا دائرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زیادہ وسیع فرما دیا۔ پہلی حدیث میں بنو کلب کی بہت بکریاں تھیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ یہ تمثیلاً فرمایا تاکہ عرب لوگ، اس معاشرے کے رہنے والے لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ بخشش بے حساب فرماتا ہے۔ مگر دوسری حدیث میں تمثیل بھی نہیں دی، صرف 2 استثناء کیے، ایک وہ شخص جو اللہ سے شرک کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اپنے بھائیوں کے لیے دل میں بغض اور عناد اور عداوت رکھتا ہے، کینہ پرور ہے، ان کے سوا سب کی بخشش فرما دیتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاہن وقاتل نفس۔ اس حدیث میں 2 الگ ایکسیپشنز بیان کیے کہ 15 شعبان کی اس رات کو، نصف شعبان کی شب کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان جلالت کے مطابق اظہار فرماتا، اور 2 افراد کے سوا جو چغل خور ہیں، یعنی اپنے بھائی کی پشت کے پیچھے اس کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، اس کے سوا، اور جو قاتل ہے بے گناہوں کا قتل کرنے والا، ان کے سوا اللہ پاک سب طالبان بخشش و مغفرت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سو اس امر میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اور اس رات کی بڑی برکات ہیں، اور اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے حساب بخشش و مغفرت امت مسلمہ کو نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول خاص ہوتا ہے آسمان دنیا پر، یعنی اللہ کی رحمت بخشش اور مغفرت کے ارادے کے ساتھ اپنے بندوں کے اور زیادہ قریب تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے خصوصی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، خصوصی رحمات اور عنایات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے لوگوں کو بے حساب اپنی بخشش سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور قول علامہ ابن تیمیہ کا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی نصف کی یہ رات، شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس کی فضیلت میں حدیث روایت ہوئی ہیں، کثرت سے آثار روایت ہوئے ہیں،
اور سلف صالحین کی بہت بڑی تعداد سے یہ آثار مروی ہیں، اور وہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھتے اور عبادت کرتے تھے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ شعبان کے مہینے کی نصف ماہ کی یہ شب برات اکیلے عبادت کرنا یا اجتماعی طور پہ جمع ہونا اور عبادت کرنا، دونوں کے بارے میں کہتے ہیں جیسے سلف صالحین کے بہت سارے لوگوں سے یہ عمل منقول ہے، بہر صورت یہ احسن ہے۔ کوئی ایک طریقہ واجب نہیں، تنہا عبادت کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں، دعا مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، بخشش طلب کریں، رحمت طلب کریں، تنہا کریں یا اجتماعی طور پہ جمع ہو کے کریں، یہ سارے طریقے احسن ہیں۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کئی چیزیں اس رات کے اندر عبادات کی خاص نوعیت، نماز کی خاص تعداد اور اس قسم کے عادات کے اعتبار سے موضوع بھی ہیں، گھڑی بھی گئی ہیں۔ یہاں میں اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمہ حقائق کیا ہیں اور غیر مسلمہ کیا ہیں۔ تو مسلمہ حقائق میں سے ایک تو یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب، اس کی فضیلت میں، اس کے اندر خصوصی قبولیت میں، اور اس شب اللہ پاک کی خاص رحمتوں کے نزول میں اور خاص بخشش اور مغفرت کی وسعت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ امر ثابت شدہ، طے شدہ، متفقہ اور مسلمہ ہے۔ دوسری چیز یہ طے شدہ ہے، اس رات کا جاگنا، جتنا بھی کوئی جاگ سکے، مختلف قسموں کی عبادات کی صورت میں، جس میں نوافل بھی ہیں، جس میں تلاوت قرآن مجید ہے، جس میں درود پاک چاہیں تو پڑھیں، جس میں استغفار کریں، توبہ کریں، کثرت سے سجدے کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، یہ جمیع انواع عبادات مستحب ہیں۔ تیسری چیز جو میں بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو بے شک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو، وہ یہ ہے کہ اس رات کے لیے کسی بھی حدیث صحیح سے اور صحابہ کرام کے آثار میں سے کسی اثر سے یا تابعین، اتباع تابعین اور سلف صالحین میں سے کسی کے اثر سے خاص قسم کی کوئی ایک نماز جس کی اتنی رکعتیں ہوں اور ہر رکعت میں اتنی بار کوئی سورت پڑھی جائے اور اس کی یہ ہے، تو ایسی کوئی متعین اور مخصوص طرز کی نماز منقول نہیں ہے اور وہ ثابت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھرمار ہوتی ہے ایسی چیزوں کی، ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 100 رکعت کا پڑھنا، 100 رکعت نوافل پڑھے جائیں، ایسا کوئی حکم نہیں، مگر کوئی شخص پڑھنا چاہے بھلے 100 رکعتیں پڑھے، 50 پڑھے، 500 پڑھے، 1000 پڑھے، اس عدد کے ساتھ پڑھنے میں منع بھی نہیں، مگر ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ 100 رکعتوں کی یا 50 رکعتوں کی کوئی خاص نماز یا 12 رکعتوں کی خاص صورتوں کے ساتھ ایسی کوئی نماز، اس کا حکم کہیں وارد نہیں ہوا، ایسی کوئی چیز شریعت میں اور سنت میں ثابت نہیں ہے۔ ویسے عدد کے تعین کے بغیر حکم یہ ہے جتنی رکعتیں چاہیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، طاعات کریں، عبادات کریں، سجود کریں، تلاوت کریں، استغفار کریں، تسبیحات کریں۔ اب اس موقع پر یہ میں چاہوں گا کہ شب برات اور آداب سوال، یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے اور آخری۔ پہلے اس رات کی فضیلت بیان کر دی اور آخر پہ اس کے لیے جو حکم ہے وہ واضح کر دیا، تاکہ صحیح کیا ہے، غیر صحیح کیا ہے، ثابت کیا ہے اور جو نہیں ثابت وہ کیا ہے، تاکہ لوگ صحیح اعتقاد کے ساتھ اس رات کی عبادات کریں اور عبادات کو سنت کی مطابقت میں رکھیں، موافقت میں رکھیں، تاکہ اس کی قبولیت بڑھ جائے۔ یاد رکھ لیں، ہر وہ عمل صالح جس کی موافقت سنت نبوی کے ساتھ ہے، اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، اس کی برکت بڑھ جاتی ہے، اس میں اللہ پاک کی بارگاہ سے اجابت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ شب برات یعنی لیلۃ النصف من شعبان کا حکم ہے۔ اب اس میں اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت سوال کو سنتا ہے، ہر وقت آپ کی سجدہ ریزیوں کو قبول کرتا ہے، ہر وقت آپ کا گڑ گڑانا قبول کرتا ہے، ہر وقت آپ کی توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے، طاعات اور عبادات کے لیے ہر گھڑی اللہ رب العزت کے ہاں اس کی رحمت اور بخشش کے دروازے وہ ہر گھڑی میں کھلے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، کوشش کریں کہ اس رات اللہ سے سوال کرنے کا ادب سیکھیں، اور سوال کرنے کے ادب کو سکھا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگر سوال کا ادب آ جائے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اس کی بارگاہ کے ساتھ جڑنا کیسے ہے، اس کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے استوار کرنا ہے۔ یہ جو ادب سوال یا آداب سوال،
یہ میں سورہ فاتحہ سے جو اوپننگ چیپٹر ہے قرآن مجید کا اس سے سکھا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں داخل ہونے والوں کو پہلے ہی قدم پر در کتاب کھلتے ہی باب دے دیا ہے ادب کا کہ اس طرح مجھ سے مانگو۔ آپ دیکھیں ادب سوال یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورت کو سورۃ المسئلہ بھی کہتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی صورت، اللہ سے مانگنے کا ادب سکھانے کی صورت۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، سوال کی صورت، کیونکہ یہ صورت سوال کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اب آپ اس کو بگننگ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب سوال کا سکھاتی ہے یہ صورت یوں کہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ آپ اللہ کی ثنا کر رہے ہیں، مگر ثنا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں مگر ذاکر غائب ہے اس میں سے، حمد کر رہے ہیں مگر حمد کرنے والا وہ غائب ہے۔ اس پورے جملہ میں آپ کا کوئی ذکر نہیں، حمد کرنے والا غائب ہے، یعنی میں ثنا کر رہا ہوں نہیں، ہم کر رہے ہیں نہیں، آپ غائب ہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، صرف اللہ محمود جس کی حمد ہو رہی ہے بس اسی کا ذکر ہے اول تا آخر، حامد کا کوئی ذکر نہیں۔ گویا جب آپ نے زبان کھولی ہے سوال کرنے کے لیے تو چونکہ آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ عظمت کے ساتھ، اس عظیم و بزرگ بارگاہ کے ساتھ، تو وہ تعلق جوڑنے کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ خود کو غائب کر دیں، صرف اسی کی شان پہ مرکوز کریں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ پھر دوسرے جملے میں فرمایا کہو الرحمن الرحیم، صرف اسی کی رحمت کا ذکر ہے، رحمانیت کا، رحیمیت کا، پھر ذکر کرنے والے کا کوئی نام نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں ایسا فنا کر دیا ہے کہ آپ کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے، صرف اسی کا نام۔ تیسرے جملے میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ تو تین جملے جو افتتاحیہ ہیں اس میں صرف اللہ کی حمد ہے، مولا تو بڑا ہے، تو خالق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو سارے جہانوں کا رب ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے۔ اس میں اپنا ذکر ہی نہیں کہ میں بھی کہیں ایگزسٹ کرتا ہوں، میرا بھی کوئی وجود ہے، میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں تو بہت بڑا ہے، نہیں میں کو مٹا دیا، جڑ کاٹ دی ہے میں کی۔ اور پھر رب العالمین کہہ کے تو اگلا سوال گویا یہ ابھرتا ہے وہ رب کیسا رب ہے؟ مالک جو ہوا وہ انتقام کا رب ہے یا رحمت و غفران کا رب ہے؟ تو ساتھ ہی اگلا جملہ ہے نہیں، وہ رحمت و غفران کا رب ہے، دینے والا رب ہے، بخشنے والا رب ہے، کرم کرنے والا رب ہے، لطف و انعام کرنے والا رب ہے۔ تو فوکس کریں اللہ کی رحمت پر، جب اللہ کی ربوبیت پر دھیان کریں سوال کے لیے تو صرف اس کی رحمت پر فوکس کریں تاکہ امید طاقتور ہو آپ کے اندر، ہوپ فلنس بڑھے۔ اور پھر فرمایا ساتھ اتنے بے خوف اور بے ڈر بھی نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کو رکھتے ہوئے ساتھ ہی بنا دیا وہ مالک ہے جزا و سزا کا، تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو جائے۔ تو آداب سوال میں جب افتتاح کر لیا آپ نے اور یہ سارے صیغہ غائب میں بیان ہے، وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، جب بیان ہو گیا سارا تو چوتھی آیت میں آئی تو یہ سارا غیبت میں، یعنی صیغہ غیب میں تذکرہ تھا اللہ کی شان کا، اور صیغہ غیب میں ایسا ذکر تھا کہ اللہ کے سوا باقی سب کچھ غائب تھا۔ پھر چوتھی آیت آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب اللہ پاک فرماتا ہے بندے تو نے میری حمد کر لی، تو نے میری ربوبیت کا ذکر کر لیا، تو نے میری بارگاہ عظمت کے سامنے اپنے آپ کو بالکل نفی کر دی، مٹا دیا، ختم کر دیا اپنے وجود کو، یعنی اعتراف کر لیا کہ بندے تو عدم ہے، تو معدوم ہے، کچھ نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، وہی تھا وہی ہے وہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کر کے وہ جو غیبت کا پردہ تھا، غیبت کا، وہ اللہ، وہ رب، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ مالک کی جو غیبت کا پردہ تھا اس کو اٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے اب تو داخل ہو گیا میری حمد کر کے، ہم پردہ اٹھاتے ہیں، پردہ اٹھاتے ہیں۔ اب یوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب تو مجھے مخاطب کر، اب مخاطب کر سیکنڈ سٹیج پر جا کر۔ پہلے حمد و ثنا کی بات تھی، تو حمد و ثنا کی بات تھی، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب سامنے مخاطب کر کے مانگتے ہیں
تو دینے والے کو اس کے مانگنے کی حیا ہوتی ہے، پھر رد ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اب مجھے پکار، اور مجھے پکار اس طریقے سے کہ مجھ سے مانگ۔ مگر آپ دیکھیں مخاطب کر کے ایاک نعبد، باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ ادب سوال اس لیے بھی سکھایا، ایاک میں اللہ کا ذکر ہے، اور وہ واجب ہے، وہ قدیم ہے، بندہ حادث ہے، واجب ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، حادث بعد میں ہوتا ہے، اس لیے اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے بھی واجب کو پہلے رکھ، حادث کو بعد میں رکھ۔ یعنی ایاک کہہ کے بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔ پھر ایک اور ادب سوال ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑا ہے، مجھے یاد کرو، فاذکرونی، یہ ایاک کے اندر یہ راز ہے۔ اب یہ تعلق جب جڑ گیا، مخاطبت کا پردہ اٹھ گیا، تو پھر فرمایا عبادت کرو، مدد مانگو، اور مانگو کیا؟ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر۔ جب اللہ خاص ہدایت عطا کرتا ہے تو پھر آپ کے دماغ، سوچ، اس کو بھی ہدایت ملتی ہے، آپ کی سوچوں کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے خیالات کو ہدایت ملتی ہے، آپ کی تمناؤں کو ہدایت ملتی ہے، ڈیزائرز کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے خیالات کو ہدایت ملتی ہے، صرف افعال اور اعمال کو نہیں، آپ کی سیرت و کردار کو ہدایت ملتی ہے، آپ کے ظاہر کو ہدایت ملتی ہے، باطن کو ہدایت ملتی ہے۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ، ہمارے دماغ کو بھی، ہماری آنکھوں کو بھی، ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو، روحوں کو، فکر کو، عمل کو، زاویہ نظر کو، نقطۂ نظر کو، سوچ کے انداز کو، عمل کے انداز کو، کردار کو، بیہیویئر کو، ہر شے کو سیدھا کر دیں۔ اللہ پاک سے اس طرح کی ہدایت مانگو کہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کا رخ اللہ کی طرف رہے۔ اللہ جو چاہتا ہے ادھر چلیں، جس سے منع کرتا ہے ادھر سے رکیں، ہر موڑ پر اس طرف چلو۔ اور پھر اس کی تعریف کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ کون سی؟ وہ ان بندوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان بندوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اس ہدایت میں بھی وہ جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں پر جیسی نعمت ہوئی، جس راستے پر اللہ نے ان کو چلایا، بس اس کے طلبگار بنو۔ اور ساتھ فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سوال کا ادب یہ دیکھیے، جب فرمایا نعمت کا ذکر جن پر تو نے انعام فرمایا، تو ارشاد فرمایا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ادب دیکھ، ادب الوہیت۔ اور جب ذکر کیا جن پر تیرا غضب ہوا، تو اس پر غیر المغضوب علیہم، اس پر اللہ کا ذکر، اس دلال یا ادلال کو، گمراہ ہونے یا گمراہ کیے جانے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ جن پر تو نے غضب کیا، نہیں فرمایا۔ پہلے فرمایا ان کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، جڑا ہوا جملہ ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ ان کی راہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا۔ غضب چونکہ دوسری سمت کی چیز ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تاکہ سوال میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ان کی راہ نہ دکھا جن پر غضب ہوا، انڈرسٹوڈ ہے، کس کا غضب ہوا؟ اللہ کا، مگر منسوب اللہ کی طرف نہیں کیا۔ اللہ کے ساتھ تعلق اور سوال کا ادب ہے۔ ولضالین، اور جو گمراہ ہوئے، ہدایت گمراہی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ نہیں فرمایا جنہیں تو نے گمراہ کیا، نہیں۔ جب نعمت کا ذکر آیا تو تو نے نعمت کی، مگر غضب کے ذکر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، گمراہ ہونے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ کمال درجے کا ادب الوہیت رکھا ہے۔ بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق بندگی استوار کرے اور پوری زندگی کو بندگی بنا دے، پوری زندگی کو بندگی بنا دے، اور بندگی ادب کے ساتھ، آداب بندگی کے ساتھ گزرے، کہ اللہ سے بندگی مانگو، ادب والی بندگی مانگو اور اس کی ہدایت مانگو، ادب والی بندگی اور اس کی ہدایت مانگو۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، میں بڑا مغفرت کرنے والا ہوں، غفار ہوں ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، توبہ کے بعد پھر فرمایا اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیے اور پھر اس کی طرف ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اب دیکھیے کیا کیا عجیب چیزیں ہیں۔ ان کی بخشش کرنے والا ہوں، بڑی مغفرت کرنے والا ہوں، لمن تاب، جس نے توبہ کی، میری طرف رجوع کیا۔ تو اللہ کی طرف رجوع بھائی وہی کرتا ہے نا جو پہلے ایمان رکھتا ہے۔ تو جب تابہ آ گیا، توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ایمان تو اس سے پہلے تھا، مگر توبہ کرنے کے بعد فرمایا لمن تاب و آمن، پھر ایمان لایا۔
تو میں چاہتا ہوں کہ اس رات کو ایسی رات بناؤ کہ ہر رات آپ کی اس حال ہی پر رات رہے اور ہر دن اسی حال کا دن بنے۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔